پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ جس طرح وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امریکی سرزمین پر عزت افزائی ہو رہی ہے، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اگلا مرحلہ ان قربتوں کو معاشی تعلقات میں تبدیل کرنا ہے۔ جس طرح سیاستدانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر شہرت اقتدار نہ دلا سکے تو وہ شہرت بے معنی ہو جاتی ہے، اس طرح آج کل ملکوں کے درمیان تعلقات اگر معاشی فائدہ حاصل نہ کیے جائے تو گہری اور مضبوط دوستیاں عزت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ امریکہ جیسا امیر اور طاقتور ملک بھی ہر ملک سے اپنے تعلقات کو معاشی مادوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ پاکستان پر اس وقت قدرت ہر طرف سے مہربان دکھائی دے رہی ہے کہ امریکہ ایک طرف پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، دوسری طرف بھارت کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں ایسی صورتحال بہت کم دیکھنے کو ملی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں اور بھارت کے لیے ڈراؤنے خواب کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اگر اب بھی پاکستان امریکہ سے معاشی فائدہ حاصل نہ کر سکا تو شاید دوبارہ یہ وقت آنے میں کہیں دہائیاں لگ جائیں۔ اطلاعات ہیں کہ فیلڈ مارشل نے ملک کی نایاب معدنیات امریکہ صدر کو بطور تحفہ دی ہیں۔ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں پاکستان بھارت سے بہت آگے ہے۔ بھارت کے پاس تقریباً 3 سے 6 ٹریلین ڈالر کے معدنی ذخائر ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 8 ٹریلین ڈالر سے زائد کے معدنی ذخائر ہیں۔ 8 ٹریلین ڈالرز کے معدنی ذخائر کو ان حالات میں بہتر بیچا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اور مؤثر سیکٹر ہے جو پاکستان کو معاشی ٹائگر بنا سکتا ہے۔ شاید امریکہ 10 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری پر رضامند ہو جائے۔ ماہرین کے مطابق 10 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری سے امریکہ 20 سالوں میں تقریباً 100 ارب ڈالر پاکستان سے کما سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سرمایہ کاروں کا ماحول بنانا، سیکیورٹی دینا، ون ونڈو سہولت مہیا کرنا اور SIFC کا بہترین استعمال کرنا ضروری ہے۔ دشمن ملک کو نقصان اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب بالمقابل اس میں اپنا حصہ وصول کرے۔ بدصورت یہ انا کی تسکین سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ بھارت اور امریکہ کے مابین تجارتی حجم تقریباً 213 ارب ڈالر ہے۔ تقریباً 129 ارب ڈالر کی انڈین ایکسپورٹ اور تقریباً 40 ارب ڈالر امریکہ انڈیا کو برآمد کرتا ہے۔ انڈیا ایکسپورٹ امریکہ کی نسبت تقریباً 45 ارب 60 کروڑ ڈالر ہے۔ امریکی پابندیوں کے بعد اس حجم میں کمی آ سکتی ہے اور پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ امریکہ مرحلہ وار بھارتی معیشت کو کمزور کر رہا ہے۔ ابھی تک نقصان کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ پہلے 79 ارب ڈالر کی اشیاء کی برآمد پر 50% ٹیرف لگایا گیا، لیکن سروس سیکٹر پر اضافی ٹیرف لاگو نہیں ہوا تھا۔ انڈیا تقریباً 50 ارب ڈالر کی سروس براہ راست امریکہ کو فراہم کرتا ہے۔ اگر امریکی انڈین کمپنی کو ملایا جائے تو یہ ویلیو تقریباً 101 ارب ڈالر بنتی ہے، جس میں سرفرست IT سروسز ہیں۔ اس سیکٹر کی حوصلہ شکنی کے لیے H1B ویزوں کی فیس میں تقریباً 66 گنا اضافہ کیا گیا۔ ان ویزوں کا تقریباً 72% انڈیا اور ان میں سے تقریباً 80% صرف 2 بھارتی کمپنیاں استعمال کرتی ہیں۔ ایک سال میں تقریباً 60,000 H1B ویزا بھارتیوں کو جاری ہوتے ہیں۔ اس حساب سے اگلے سال اتنے ویزے جاری کرانے کے لیے انڈین کمپنیوں کو تقریباً 6 بلین سالانہ درکار ہوں گے، جبکہ پہلے 60,000 انڈینز کو امریکہ بلانا تو تقریباً 8 سے 12 کروڑ ڈالر خرچ ہوتے تھے۔ انڈین کمپنیوں کے منافع کی شرح پہلے ہی کم ہے۔ اس اقدام کے بعد دونوں کمپنیاں بھاری نقصان میں جا سکتی ہیں، اس لیے سستی سروس لینے کے لیے پاکستان کو IT معاہدے ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں۔ انڈیا کے سافٹ ویئر انجینئر کا ریٹ پاکستان سے زیادہ ہے اور معیار میں پاکستان انڈیا سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اگر وزیر اعظم ملک کی بڑی ٹیک کمپنیوں کے CEO کو ساتھ لے جا کر امریکہ میں لابنگ کرے تو اس صورت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جس طرح کورونا میں انڈیا کے ٹیکسٹائل آرڈر پاکستان پر وقت حاصل کیے تو آج کل پاکستان اور انڈیا میں سیلاب سے فائدہ اٹھا کر افغانستان نے اپنی برآمدات میں 54% اضافہ کر لیا۔ اس طرح پاکستان امریکہ سے IT آرڈر حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری جانب افغانستان، روس اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھارتی تجارتی نقصان کو پہنچانے کے لیے 4 بندرگاہ سے تجارت پر پابندی لگا دی گئی۔ انڈیا اگر سینٹرل ایشیا اور افغانستان تک تجارت کرنا چاہتا ہے تو چابہار بہار آئیڈیل بندرگاہ ہے، اس لیے وہ چابہار بہار پر سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ انڈیا کا افغانستان کے ساتھ زمینی بارڈر نہیں لگتا، وہ پاکستان کا محتاج ہے، اس لیے انڈیا نے پاکستان کو بائی پاس کرنے کے لیے نیا روٹ ڈیزائن کیا تھا۔ وہ بمبئی سے چابہار
بحار بندرگاہ اور 4 بحار بندرگاہ سے زارچ کے راستے افغانستان میں داخل ہوتا ہے۔ زارنج افغانستان کے صوبے نیمروز کا سرحدی علاقہ ہے جس کی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ انڈیا نے افغانستان میں زارنج دلاؤ ہائی وے بنائی تھی۔ یہ ہائی وے ہرات کندہاری وے سے جڑتی ہوئی وہاں سے انڈیا مال پورے افغانستان مشرقی وسطی کے راستوں میں بیچتا تھا، لیکن چاہ بندرگاہ پر پابندی سے انڈیا کے لیے یہ راستہ بند ہے۔ اس کے ساتھ اربوں ڈالروں کی سرمایہ کاری بھی ضائع ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ افغانستان کے ساتھ بھارت کی تجارت تقریباً 1 ارب ڈالر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انڈیا پر 4 بحار بندرگاہ کی پابندی سے افغانستان میں 50 کروڑ ڈالر اور سینٹرل ایشیا میں تقریباً 25 سے 30 کروڑ ڈالر کا فوری نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر پابندیاں جاری رہی تو مستقبل میں اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے آئیڈیل ہے۔ پاکستان کی گوادر بندرگاہ کی امیر میں زیادہ فاصلہ ہو سکتا ہے۔ انڈین مصنوعات کی افغانستان میں کمی پاکستان کو بہتر انداز میں پورا کر سکتا ہے۔ افغانستان مصنوعات سستے داموں پاکستان آ سکتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں امریکہ نے برانڈڈ ادویات کی درآمد پر 100% ٹیکس لگا دیا تو اس کا بھی سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو ہو سکتا ہے۔ انڈیا کی ٹوٹل ادویات کی برآمدات تقریباً 30 ارب ڈالر ہے، جس میں سے تقریباً 8 ارب ڈالر کی ادویات امریکہ کو برآمد کرتا ہے۔ پاکستان دنیا کو تقریباً 35 کروڑ ڈالر کی ادویات برآمد کرتا ہے، جس میں امریکہ کو تقریباً 9,50,000 ڈالر کی برآمدات ہوتی ہیں۔ بہتر سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو ادویات کی درآمدات میں خصوصی رعایت حاصل کی جا سکے اور پاکستان امریکہ میں انڈیا کی ادویات کے گیپ کو پر کرنے میں کافی مددگار ہو سکتا ہے۔ اس طرح امریکہ میں پاکستانی چاول کی برآمدات بڑھانے میں بات ہو سکے، کیونکہ اس وقت انڈیا کے لیے امریکی چاول برآمد کرنا مشکل ہو گیا۔ انڈیا امریکہ کو تقریباً 455 ملین ڈالر کے چاول برآمد کرتا ہے، جب پاکستان تقریباً 57 ملین ڈالر کے چاول امریکہ برآمد کرتا ہے۔ اس مرتبہ سیلاب سے انڈین چاول کو پاکستان کی نسبت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ میں نے پچھلے کالموں میں اعداد شمار کے ساتھ ثابت کیا کہ پاکستانی چاول کو 60% نقصان پہنچنے کی خبریں غلط ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ چاول کی فصل پچھلے سال سے زیادہ ہوگی تو شاید غلط نہ۔ آج تمام ملکی اور غیر ملکی ادارے یہی خبریں دے رہے ہیں جن کا دعویٰ ہم نے 2 ہفتے قبل کیا تھا۔ بریکیف امریکی مارکیٹ پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ انڈین چاول کی ڈیمانڈ میں کتنی کمی آتی ہے یہ جاننا ضروری ہے تاکہ بروقت اسٹریٹجی بنائی جائے اور سفارتی تجارت بڑھانے کے لیے اضافہ کیا جائے۔ ناظرین، اگر آپ کالم سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔